الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے ہمارے ساتھ پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. بلند آواز یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی الساعة العجل العجل یا ارحم الراحمین بحق محمد و آله الطاهرین. صلوات. محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی تھی کہ بقیت اللہ کے وجود میں تمہارے لیے خیر ہے، مگر شرط یہ ہے اگر تم مومن بن جاؤ. اور ہم نے کہا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، مچھر کی طرح نہیں کہ پنکھے کی ہوا سے ادھر چلا جائے پنکھے کی ہوا سے ادھر چلا جائے. مومن وہ ہوتا ہے جو عقیدوں میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے بڑے طوفان بھی اسے نہیں ہلا سکتے. ہم اپنے ایک عقیدے پر مسلسل گفتگو کرتے آئے اور وہ کیا تھا کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں. مگر آپ نے سنا ہم
پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو پنجتن پاک کو وسیلہ نہ بناؤ بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ ہم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ تو اب اذان محترم ذرا یہ بھی سنتے جائیے، وہ بیچارے جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو، تو ان کو قرآن کی 2 آیتیں سنا دیا کیجئے کہ بھائی تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، مگر اللہ سورہ فتح میں کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ بھائی تم ہم پہ اعتراض کر رہے ہو کہ یا علی مدد نہ کہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، مگر اللہ کہہ رہا ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ خود قرضہ لے رہا ہے۔ بھائی ہم پہ اعتراض بعد میں کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا تو خود خدا کی سنت ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، خدا خود کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دو۔ جب خدا خود غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو ہم پہ کیوں اعتراض؟ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں ہے، کہیں یہ نہ سوچے کہ بھائی یا اللہ مدد کہنا عیب ہے، نہیں، یا اللہ مدد تو ہر مسلمان دن میں کم سے کم 10 مرتبہ کہتا ہے، بعض لوگ 8 مرتبہ کہتے ہیں۔ کیسے؟ جو نماز فجر نہیں پڑھتے وہ 8 مرتبہ کہتے ہیں، اور جو نماز فجر پڑھتے ہیں وہ دن میں 10 مرتبہ یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نستعین یعنی کیا؟ یعنی یا اللہ مدد۔ تو یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، مگر مسئلہ کہاں آتا ہے جب وہ کہتے ہیں صرف یا اللہ مدد کہو، جب وہ کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو، تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں دیکھو پہلے سورے میں قرآن کے سورہ فاتحہ میں اللہ نے سکھایا کہ اے مسلمانوں دن میں 10 مرتبہ کہو یا اللہ مدد، تو ہر مسلمان کہتا ہے، مگر اسی قرآن کا دوسرا سورہ اٹھا دو، نام ہے سورہ بقرہ، وہاں اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد مانگو، صلاۃ یعنی نماز سے بھی مدد مانگو۔ تو جہاں پہلے سورے میں کہہ رہا ہے کہو یا اللہ مدد، دوسرے سورے میں کہہ رہا ہے صبر سے بھی مدد مانگو، صلاۃ یعنی نماز سے بھی مدد مانگو۔ اب پوچھا گیا مولا یہ صبر کون ہے، یہ صلاۃ کون ہے؟ تو روایت میں ملتا ہے صبر ہے مولا حسین، صلاۃ ہے مولا علی، یعنی گویا اللہ کہہ رہا ہے حسین اور علی سے مدد مانگو۔ صلوات پڑھے آواز بلند، محمد وعجل فرج۔ پہلے سورے میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ مدد ہر مسلمان کہتا ہے، مگر دوسرے سورے میں سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول کہتے ہیں الایمان شطران، ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان ہے صبر، آدھا ایمان ہے شکر۔ توجہات کا طالب ہوں جنہوں نے ابھی تک نعرہ نہیں لگایا، کیونکہ ان 10 دنوں میں آپ لوگوں نے کم ہی نعرے لگائے ہیں، اب آپ کے نعرے لگانے کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان ہے صبر، آدھا ایمان ہے شکر۔ اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے صبر آدھا ایمان ہے، اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو۔ تو اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے آدھے ایمان سے مدد مانگو۔ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جو پورا ایمان ہے، کل ایمان ہے۔ میں نے کہا جانے سے پہلے ایک نعرہ تو آپ لوگوں کا سنتا جاؤں۔ یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، کہو، مگر یا علی مدد بھی کہو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے آدھے ایمان سے مدد مانگو، ہم کل ایمان سے مدد مانگتے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند، محمد و آل محمد۔
محمد وعجل فرج. اب آئیے کل ایمان سے مدد مانگیں اور اپنے گھرانوں کو مہدوی گھرانہ بنا دیں کہ مولا علی آپ ہی مدد کریں گے تبھی ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ آخر آپ مشکل کشا ہیں. علی تو وہ مشکل کشا ہے کہ جو بھی مولا علی کے در پہ آتا ہے اس کی مشکل کشائی ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی مشکل ہے ہماری کہ ہم خود کو علی کا شیعہ کہہ رہے ہیں, ہم خود کو امام زمانہ کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں, مگر ابھی تک ہمارے گھرانے مہدوی گھر نہیں بنے. ابھی ٹیسٹ آپ کا اس کا ٹائم آ گیا ہے. کتنے لوگوں نے 500 مرتبہ صلوات پڑھی؟ ہاتھ اٹھائیں. بھائی تعداد کل جتنی لگ رہی ہے زیادہ بڑی نہیں تعداد, اس کا آج زیادہ ہے. عباس بھائی کہہ رہے ہیں آج زیادہ ہے تو مان لیتے. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل. بھائی اپنے گھر کو مہدوی گھر بنائیں. جنہوں نے صلوات نہیں پڑھی وہ سوچیں کہ کیا وجہ تھی. کل بھی مولانا نے کہا 500 مرتبہ صلوات پڑھنا, امام کو ہدیہ کرنا, آدھا گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آج بھی مولانا نے کہا کہ میں پوچھوں گا کیا وجہ تھی جو آپ نے صلوات نہیں پڑھی. مولانا سے تو کوئی ضد نہیں تھا کیونکہ مولانا کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں بھائی, اللہ سے بھی ضد نہیں تھا, امام سے بھی دشمنی نہیں تھی. بس سمپل بات یہ تھی کہ امام کی ہماری زندگی میں اتنی اہمیت نہیں تھی کہ ہم تسبیح اٹھائیں اور 500 مرتبہ صلوات پڑھیں. ہر کام کی اہمیت ہے, ہر کام کے لیے ٹائم ہے. کل آپ نے کھانا کھایا ہوگا, یقیناً 24 گھنٹے میں پانی پیا ہوگا, چائے پی ہوگی, بھائی یہ سارے کام کیے ہوں گے. موبائل اٹھایا ہوگا, فون لگائی ہوگی, دوستوں سے گپ شپ کی ہوگی. یہ سارے کام تو کیے, ان سب کے لیے ٹائم تھا. مگر جس کام کے لیے ٹائم نہیں تھا, افسوس صد افسوس, مولا کے لیے 500 مرتبہ صلوات پڑھنا. یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ٹیسٹ کرتا ہوں, پتا تو چلے کہ مومنین کتنا امام سے عشق رکھتے. کل آپ نے سنا کہ پیاس ہی نہیں ہے ہمارے دل میں کہ بھائی وہ امام سے ملاقات کا نسخہ یاد ہے نا کہ بھائی نمکین کھانا کھاؤ, شدید پیاس لگے مگر پانی پیے بغیر سو جاؤ, تو خواب میں پانی نظر آیا اسے. ہاں بھائی, اور امام کا شکوہ بھی یاد ہے نا کہ امام نے کہا مومنین ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہم سے پیار نہیں کرتے, ہمارے پیاسے نہیں ہیں. اور مثال آپ کے سامنے ہے, جن مومنین بیچاروں نے نہیں پڑھا تو وہ اپنے عمل سے بتا. دیکھیے زبان سے کوئی شیعہ نہیں کہتا امام زمانہ ہمیں آپ سے محبت نہیں, عمل سے. میں آپ کو مثال دوں, بھائی ایک باپ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں نا, تو بھائی ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بولا بیٹا ایک گلاس پانی دو. بیٹا کہے گا بابا نہیں پانی نہیں دوں گا. چھوٹا بچہ تھا, چلو ٹھیک ہے, جوان ہو گئے, اب تو اس میں شعور آ گیا, 18 سال کا آپ کا بیٹا, آپ کریں بیٹا پانی دو, تو بابا جی پانی نہیں دوں گا. تو ہر دیکھنے والا کہے گا اس کو بابا سے کوئی بھی محبت نہیں ہے. مگر اس بچے سے پوچھیں, اگر وہ بچہ کہے نہیں نہیں بھائی مجھے تو بابا سے بڑی محبت ہے, ایگزیکٹلی اسی وقت جب بچہ کہہ رہا ہے مجھے بابا سے بڑی محبت ہے, اسی وقت پھر باپ بولے بیٹا ایک گلاس پانی دو, بیٹا پھر کہے نہیں جی بابا نہیں, تو احمق سے احمق ترین انسان بھی کہے گا اس بیٹے کو باپ سے محبت نہیں ہے. میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں, بڑا پیارا واقعہ ہے, کمال کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ہم کینیڈا میں مجلس پڑھ رہے تھے, تقریباً 10 سال پہلے یا 8 سال پرانا واقعہ ہے. مجلس کے بعد ایک مومنہ نے مجھے فون کی. اچھا میرا موضوع کیا تھا؟ داڑھی اور حجاب, کہ بھائی کم سے کم ٹیسٹ یہی ہے کہ بھائی داڑھی تو رکھ لو. اب جو مسلسل سن رہے ہیں مجالس میں آ بھی رہے ہیں, ہم 2-3 مرتبہ کہہ چکے ہیں داڑھی کے متعلق, اگر وہ پھر بھی نہیں رکھ رہے داڑھی عشق مولا میں تو خود سوچ لیں. اگر مومنات جو اوپر بیٹھی آ رہی ہیں اور وہ پھر بھی حجاب نہیں کر رہی مسلسل سننے کے باوجود, وہ خود سن لیں, خود سمجھ لیں کہ ہم امام سے کتنی محبت کرتے ہیں. اب یہ واقعہ سنیے, ہم نے خوب داڑھی اور حجاب پہ پڑھا. ایک مومنہ نے کہیں سے ہمارا نمبر تلاش کیا, انہوں نے ہم کو فون کیا, تقریباً 40 منٹ ہم سے بات کرنے لگی. مولانا یہ نئی باتیں آپ کہاں سے لے کر آ گئے, کس نے کہا داڑھی رکھنا واجب ہے, کس نے کہا جناب حجاب واجب ہے, اور جناب لمبی چوڑی کہانیاں. ہم اس بیچاری کو سمجھاتے گئے مومنہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ حدیث یہ روایت, بھائی کوئی امام, کیونکہ وہ مسئلہ تھا کہ خود بھی حجاب نہیں کرتی تھی, ان کے میاں بھی داڑھی شیو کرتے تھے, تو میاں بیچارے کو ہمت نہیں ہوئی ہم سے بات کرنے کی, اس نے اپنی بیگم کو آگے بھجوا دیا. ہم نے کہا بھائی دکھا دو, کوئی ایک امام دکھا دو جو داڑھی شیو کرتا ہو. امام ہمارے کوئی داڑھی شیو نہیں کرتے تھے, یہ تو جناب انگریزوں کی ہم پیروی کر رہے ہیں. امام کی اگر ہم پیروی کرنا چاہیں تو ہمارا کوئی امام داڑھی شیو نہیں کرتا تھا. اسی طرح بیویوں کو دیکھیے, ہماری بیویاں وہ تھی جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی, جب سب سو جاتے تھے, چادر بھی ہوتی تھی, محمل میں بھی ہوتی تھی, عباس علیہ السلام ساتھ تھے, حسن حسین ساتھ تھے, مگر پھر بھی رات کے اندھیرے میں کہ گلی میں کوئی بچہ بھی نہ آنے پائے,
اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم پر حجاب واجب ہے. انہوں نے ہمیں حجاب سکھایا, ہم نے بڑا سمجھایا, مگر وہ مومنہ سمجھی نہیں, ضد پہ اڑی ہوئی تھی. اس مومنہ نے ایک مثال مجھے دی, میں آپ کو سناتا ہوں. اس مومنہ نے کہا, مولانا آپ نے کہا کہ اگر ہم اطاعت نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محبت نہیں مولا سے. آپ نے کہا اگر ہم بات نہیں مانیں گے اس کا مطلب ہے محبت نہیں. البتہ اس کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کر دیا, محبت ہے مگر کمزور محبت, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو میں نے مثال ابھی بچے کی دی کہ باپ مسلسل پانی مانگ رہا ہے اور بچہ پانی نہیں دے رہا, تو ہر آدمی کہے گا اس سے کمزور محبت بھی نہیں ہے. بھائی کم سے کم کمزور محبت ہوتی تو ایک گلاس پانی تو انسان کتے کو بھی پلا دیتا ہے. جو اپنے باپ کو پانی نہیں پلا رہا 18 سالوں سے, تو اسے باپ سے کوئی محبت نہیں. خیر اس مومنہ نے ایک مثال دی. اس نے کہا مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا میاں داڑھی شیو کر رہا ہے یا اگر میں بے حجاب پھر رہی ہوں تو یعنی مجھے بیوی زہرا سے اور مولا علی سے محبت نہیں. میں 20 یہاں پہ جتنی گرمی زیادہ ہے وہاں پہ اتنی سردی زیادہ ہے, -20 کے سردی میں اٹھ کے آئی ہوں مجلس مولا سننے. اگر محبت نہ ہوتی تو میں مجلس میں آتی. اچھا یہ بھی کہتا جاؤں کہ کئی لوگ مجلس میں آتے ہیں عادت کی وجہ سے, وہ عادت ہو چکی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں ہماری محبت لے کر آ رہی ہے. محبت حقیقت میں حقیقی محبت خود چھٹے سرکار فرماتے ہیں, محبت یعنی اطاعت, کہ ہمارا محب وہ ہے جو ہماری اطاعت کرتا ہے, جو ہماری بات کو مانتا ہے. میں نے کہا نہیں بالکل مومنہ آپ کو تو محبت ہوگی. اب مومنہ کی مثال سنیے. مومنہ کہتی ہے مولانا میں کام پہ جاتی ہوں, ایک دن میں کام سے واپس آئی اور میرے چھوٹے بچے نے کہا, غور سے سنیے گا مومنہ کا مثال. مومنہ کہتی ہے مولانا, کون سی مومنہ؟ جو حجاب نہیں کرتی تھی, اور جب اس نے 2-4 حدیثیں حجاب کے متعلق سنی بہت ناراض ہو گئی کہ یہ نئی باتیں آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں, کبھی کسی نے ہمیں نہیں کہا حجاب کرو, آپ کہاں سے یہ نئی باتیں لے کر آئے, حالانکہ ساری کتابوں میں موجود ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دوسرے بیچارے نہ معلوم کیوں حجاب کے متعلق مجلس میں گفتگو کم ہی کرتے ہیں. ایک صاحب سے کسی نے ویسے پوچھ لیا کہ مولانا آپ حجاب کے متعلق مجلس میں کیوں نہیں ذکر کرتے, گفتگو کرتے؟ تو مولانا کہتے ہیں, مولانا تھے یا جو بھی تھے خطیب تھے, کہتے ہیں اگر میں حجاب کے بارے میں مجلس پڑھنا شروع کروں گا لوگ مجھ سے حجاب کرنا شروع کر دیں گے, پھر میری مجلس میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں بھائی اب یہ وجہ ہے یا کیا وجہ ہے بہر کے انہوں نے کہا ہم نے کبھی نہیں سنا حجاب کے بارے میں کوئی گفتگو کرے. آپ نے یہ کیا نئی بات دے دی کہ بھائی اگر میں حجاب نہیں کرتی, اگر میں بے حجاب پھرتی ہوں تو مجھے امام سے محبت نہیں. اب مثال سنیے. کہتی ہے مولانا میں کام سے واپس آ رہی ہوں تھکی, میرا چھوٹا بیٹا ہے 7-8 سال کا, اور وہ مجھے کہتا ہے اماں آج میرے لیے پیزا بنائیے. پیزا تو بچوں نے کھایا ہوگا, بزرگوں کو شاید اس کا ٹیسٹ کا پتہ نہیں ہوگا, لیکن بچے جانتے ہیں پیزا کیا ہوتا ہے. کہا مولانا میرا بیٹا, میں کام سے واپس آئی, مجھے کہتا ہے اماں پیزا بنا کے دو. میں نے کہہ دیا بیٹا میں تھکی ہوئی ہوں, آج پیزا نہیں بناتی. تو کیا کوئی دیکھ کر کہے گا کہ مجھے بیٹے سے محبت نہیں؟ سب کہیں گے ماں تھی تھکی ہوئی تھی تو اسی لیے نہیں بنایا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ماں کو بیٹے سے محبت نہیں تھی, ماں تھی کام سے آئی تھکی ہوئی تھی. میں نے کہا مومنہ بات تو آپ نے اچھی کی, اسی مثال سے مومنہ کو میں نے پھنسایا, آج آپ کو بھی پھنسانا ہے. میں نے کہا مومنہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے اگر ایک دن آپ کام سے آئیں اور آپ کے بیٹے نے کہا اماں پیزا بناؤ, اور آپ نے پیزا نہیں بنایا, تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کو بیٹے سے محبت نہیں. لیکن مومنہ یہی آپ کا بیٹا 1 سال سے کہہ رہا ہے اماں پیزا بناؤ, مگر آپ کہہ رہی ہیں تھکی ہوئی ہوں. 2 سال سے کہہ رہے اماں پیزا بناؤ, مگر آپ کہہ رہی ہیں میں تھکی ہوئی ہوں. 10 سال سے تمہارا بیٹا کہہ رہے اماں پیزا بناؤ, مگر پھر بھی تم کہہ رہی ہو میں تھکی ہوئی ہوں. 25 سال سے تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے, اب بچہ 25 سال کا ہو گیا, اماں اب تو پیزا بنائیے, مگر پھر بھی تم کہہ رہی ہو میں تھکی ہوئی ہوں. تو ہر احمق انسان بھی دیکھ کے کہے گا اس ماں کو بیٹے سے محبت. بھائی 25 سال سے بیٹا کرے اماں ایک پیزا بنا دو, مگر یہ پیزا نہیں بنا رہی بیٹی, تو محبت نہیں ہے, جھوٹی محبت ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی کوئی 10 سال سے سن رہا ہے, کوئی 20 سال سے سن رہا ہے, کوئی 40 سال سے سن رہا ہے کہ امام کہہ رہے بھائی ہمارا چاہنے والا داڑھی رکھے, ہمارا چاہنے والا داڑھی شیو نہ کرے, ہماری مومنہ جو ہے حجاب کرے, نامحرم سے گپے شپے نہ کرے, نامحرم سے چیٹنگ نہ کرے, ہمارا چاہنے والا غیبت نہ کرے, ہمارا چاہنے والا گانے
जाने न सुने, हमारा चाहने वाला किसी की नामूस को न देखे। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 40 साल, 70 साल के मोमिनीन बैठे हैं। 70 साल से इमाम का हुक्म आ रहा है। ज़बान से मैं कह रहा हूं मौला मैं आपका वड्डा आशिक हूं, मगर अमल से एक बात भी जब नहीं सुन रहा तो हर आदमी यही कहेगा ना, कमजोर मोहब्बत तो क्या, ऐसे मोहब्बत भी नहीं, कहीं ये दुश्मन न हो। हाँ भाई, जब आप बात नहीं मानेंगे, 1 साल होता चलो आदमी कहेगा भाई कोई बात नहीं, 2 साल 10 साल, कोई 60 साल का है मोमिनीन बैठे हैं, कोई मोमिनात है, कोई 70 साल का है, कोई 50 साल का है, मुसलसल इमाम का हुक्म आ रहा है, अरे मोमिन उठो नमाज पढ़ो, मगर वो फिर भी कह रहा है मौला मोहब्बत आपसे मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। भाई मौला कह रहे दाढ़ी शेव न करो, कह रहा है मौला मोहब्बत आपसे है मगर दाढ़ी शेव करूंगा। मौला कह रहे नामहरम किसी की नामूस को न देखो, कहते हैं मोहब्बत आपसे मगर देखूंगा मजा आता है। मौला कह रहे हराम न खाओ, रिश्वत न लो, कहेगा मोहब्बत आपसे मगर हराम भी खाऊंगा, रिश्वत भी लूंगा। अरे ये तो झूठा है, ये मोहब्बत थोड़ी हुई, मोहब्बत में इताअत होती है। अब आइए खुदारा, अगर अभी तक ये बातें आपने नहीं सुनी थी और आप सुन रहे हैं तो अब ज़रा बेदार हो जाइए। मोहब्बत यानी इताअत, मोहब्बत में इताअत है। आप दुनिया की मिसालें देख लें, बेटे से मोहब्बत है और जनाब बेटे ने कहा बाबा मुझे आईपैड दिला दो, टैबलेट दिला दो, मोबाइल दिला दो, जो भी चीज़ बेटा कहे आपको, क्योंकि बेटे से मोहब्बत होती है, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं ताकि बेटे की ख्वाहिश पूरी करें। माँ से मोहब्बत है, जब आप लोग ईरान जाते हैं, ज़ारतों पे करबला जाते हैं और आपने अम्मा को फ़ोन किया अम्मा मैं कुम में हूँ, और अम्मा ने कह दिया बेटा वो कुम में एक सोहान मिलता है वो लेके आओ, तो आप जल्दी से जाके वो ख़रीदते हैं। क्यों? मोहब्बत है माँ से, मोहब्बत यानी इताअत। मशहद में पहुंच के बाबा को फ़ोन किया, आपके बाबा ने कहा बेटा मशहद में ज़ाफ़रान अच्छा मिलता है वो लेके आओ। दौड़ते हुए मार्केट में जाते हैं कि भाई मैं अम्मा अब्बा के लिए क्या लूँ? ज़ाफ़रान लूँ। क्यों भाई? इताअत क्यों कर? क्योंकि माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, बेटे से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, उनसे मोहब्बत है, तो वहाँ तो इताअत कर रहे हैं, मगर इमाम से मोहब्बत का दावा तो है, मगर इताअत का जब मकाम आता है तो हम जनाब चुप हो जाते हैं, अमल नहीं करते। खुद को बदलिए ज़िंदगी में, जब स्पेशली मजलिस में आप आ रहे हैं तो ख़ुद को हुर बनाइए। ये मजलिस हुर बनने की जगह है, ये मजलिस इमाम ज़माना से करीब होने की जगह है। इमाम ज़माना से कैसे करीब होंगे? ये बच्चा बच्चा सुन ले, एक वाक़या आपको सुनाऊँ। इमाम ज़माना से मैं कैसे करीब हूँ, मैं क्या करूँ जो इमाम ज़माना के नज़दीक हो जाऊँ? बड़ा प्यारा वाक़या है। तेहरान का एक नौजवान था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ईरान में रहता था, तेहरान में, इंकलाब के बाद की बात है, कोई शाह के ज़माने का वाक़या नहीं, मगर बड़ा बदमाश, गुनहगार, शराबी, ज़िनाकार, हर काम करता था। हालांकि ये काम वहाँ आज़ादी से नहीं मिल सकते, ये काम आज़ादी से नहीं हो सकते, मगर ये सारे गलत काम करता था। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, नाम का शिया भी था, ज़बानी शिया। कहता है एक दिन हमारी यूनिवर्सिटी से एक ग्रुप जो था वो कुम की तरफ जा रहा था, हर महीने एक ग्रुप जाता था, तो मेरे दोस्तों ने कहा चलो तू भी आज चल। मैंने कहा कि मैं कुम जाके क्या करूँगा? उन्होंने कहा चलो घूम लो, ज़ियारत नहीं करते तो थोड़ा कुम का शहर घूम लेना। कब बड़ा इंसिस्ट किया, बड़ा इसरार किया, मैंने कहा चलो जी चलता हूँ। आ गया, ये लोग जमकरान गए, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था, ये लोग बीवी के हरम में गए, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर आखिर में ये सारे स्टूडेंट एक बुज़ुर्ग आयतुल्लाह के पास गए। ये वो आयतुल्लाह हैं, इंतकाल हो चुका है, जिनके बारे में मशहूर था कि लोगों की बातिनी शक्ल देख सकते हैं, और अक्सर ये जिक्र ये करते थे या सत्तार। सत्तार यानी ए पर्दे डालने वाले, ए पर्दे डालने वाले, क्योंकि वो डरते थे उनको लोगों का चेहरा नज़र ना आ जाए, असली चेहरा। ज़ाहिरन तो हम इंसानी शक्ल में हैं, लेकिन हमारे किरदार के मुताबिक हम में से बाज़ किस शक्ल में, बाज़ किस शक्ल में, बाज़ किस शक्ल में है। तो ये अक्सर या सत्तार का जिक्र करते थे। इनका नाम है आयतुल्लाह बहजत। आयतुल्लाह बहजत वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, आरिफ थे कि जनाब उनको लोगों की शक्ल भी नज़र आती थी कि इनकी असली शक्ल क्या है।
جب سارے بچے یہ اسٹوڈنٹ آیت اللہ بہجت کی مسجد میں گئے تو یہ لڑکا کہتا ہے آیت اللہ بہجت سب سے خوشی سے دیکھ کے مل کے باتیں کر رہے تھے, سب کی طرف دیکھ رہے تھے. میں بھی وہاں کھڑا تھا, انہوں نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا تک نہیں. اب یہ جوان کہتا ہے میں نے ان کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ یہ لوگوں کی باطنی شکل کو دیکھ سکتے ہیں. مجھے اچانک وہیں ایک احساس ہوا کہ بے شرم, خاک ہو تیرے منہ پر, تو نام کا شیعہ, تو کمبخت, پتہ نہیں ظاہری شکل تو تمہاری انسانی ہے مگر نہ جانے باطنی تمہاری شکل کیا ہے, کتے ہو, حیوان ہو, خنزیر ہو. وہیں مجھے احساس ہوا کہ نہ جانے میری باطنی شکل کیا ہے جس کی وجہ سے آیت اللہ بہجت میری طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے. کہتا ہے وہیں مسجد میں نے کہا بس میرے اللہ, آج سے ارادہ کرتا ہوں میں گناہ چھوڑ دوں گا, میری باطنی شکل کو اچھا کر دے, مجھے کم سے کم انسانی شکل دے دے کہ آیت اللہ بہجت کم سے کم میری طرف دیکھیں تو صحیح. یہ کہتا ہے اس دن سے میں نے شراب چھوڑ دیا, زنا چھوڑ دی, گناہ چھوڑ دیا, بدماشی چھوڑ دی, واپس تہران گیا, شراب کے شیشے توڑے, بالکل نیک, نمازی, مومن ہو گیا. کہتے ہر مہینے گروپ جاتا تھا, دوسرے مہینے پھر گروپ گیا. تو میں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اب دیکھیے پہلے آنا نہیں چاہ رہا تھا, جب امام کی اطاعت شروع کی اب خود زیارت کا شوق ہوا. کہتا ہے اب میں آیا جمکران میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, میں بی بی کے حرم گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری. پھر آخر میں سارے اسٹوڈنٹ آیت اللہ بہجت کی مسجد میں گئے. کہا اب میں جو ہوں نا دور کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں میری شکل ابھی تک انسانی ہوئی ہے یا ابھی تک حیوان ہوں, کہیں پھر آیت اللہ بہجت میری طرف نہ دیکھیں. کہتے ایک کونے میں جا کے میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ میرے دوستوں نے آ کے مجھے بلایا, ارے فلاں آ جاؤ آیت اللہ بہجت تمہیں بلا رہے ہیں. حیران ہو گیا, کام تھا ہو گیا, یہ آیت اللہ بہجت جو میری طرف دیکھنے کو تیار نہیں پچھلے مہینے اب مجھے بلا رہے. کہتا ہے میں جاتا ہوں تو آیت اللہ بہجت میری طرف دیکھتے ہیں, یہ جملہ یاد رکھیے, اور مجھے کہتے ہیں مرحبا اے جوان, مرحبا اے جوان, پچھلے ایک مہینے سے تم نے اپنے امام زمانہ کو خوش کیا ہے. مرحبا اے جوان, پچھلے ایک مہینے سے تم نے اپنے امام زمانہ کو خوش کیا ہے. امام زمانہ کو محمد وعجل, امام زمانہ کو خوش کرنا کوئی مشکل کام نہیں. امام نہیں کرے کروڑوں روپے غریبوں کو دو, ہاں اچھی بات ہے, امام خوش ہوں گے جب آپ غریبوں کی مدد کریں گے, لیکن امام کس چیز سے خوش ہوتے, اس نے کیا کیا, کیا اس نے ملینز ڈالر یا روپے یا پاؤنڈ جا کے غریبوں کو دیے, نہیں, اس نے وہاں ارادہ کیا آج سے گناہ چھوڑوں گا اور آج سے امام کی اطاعت کروں گا. بس یہی. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مرحبا جوان, پچھلے ایک مہینے سے تو نے اپنے مولا کو خوش کیا. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا آسان ہے امام کو خوش کرنا. امام خود کہتے ہیں اے لوگو, امام ہمارے بابا ہیں, کہتے ہیں اے شیعو میں تمہیں سینے سے لگانا چاہتا ہوں مگر تمہارے گناہ تمہیں مجھ سے دور کر رہے ہیں. اچھا میں ایک مثال آپ کو دوں, آپ جب باہر روڈ پہ جائیں, کوئی پرایا لڑکا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ کو دکھ شاید اتنا نہ ہو کہ مجھے جانتا ہی نہیں, میں اسے جانتا نہیں, کوئی پاگل بچہ ہوگا. لیکن جب آپ اپنے گھر آئیں, آپ کا اپنا بیٹا آپ کو گالی دے, خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ دکھ ہوگا نا, دکھ ہوگا, کیونکہ میرے بیٹے نے مجھے گالی دی. ہاں بھائی, آپ کی اپنی بیوی آپ کو گالی دے, بدتمیزی کرے تو آپ کو دکھ ہوگا کہ اپنی بیوی انسان کو گالی دے. باہر 10 عورتیں بھی گالیاں دیں, آپ کہیں گے میرا کیا جائے ان سے. ہاں بھائی, جب اپنا بدتمیزی کرتا ہے نا, جب اپنا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بدتمیزی یا گناہ ہوتا ہے تو بڑا دل تڑپتا ہے. جب دوسرے لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو امام تو سب کے امام, امام کا دل دکھتا ہے, مگر جب کوئی شیعہ گناہ کرتا ہے نا امام کا دل خون ہو جاتا ہے. یہ تو میرا شیعہ ہے. ایک واقعہ اور مصائب کی زحمت. ایران کا واقعہ, شاہ کے زمانے میں ایک عالم دین کو, اس زمانے میں علماء کو مارتے تھے, پیٹتے تھے, قتل کرتے تھے. ایک عالم دین آیت اللہ کو پکڑ لیا لوگوں نے, پولیس نے, ظالم حکومت تھی, پولیس نے اس عالم دین کو پکڑا اور روڈ پہ چوک پہ باندھ دیا. جتنے لوگ تھے سب کو کہا پتھر مارو. سارے لوگ پتھر اٹھا کے بیچارے عالم کو مار رہے تھے. اب اس مجمع میں اس عالم کا شاگرد بھی کھڑا تھا. اس نے دیکھا سب پتھر مار رہے ہیں, اگر میں پتھر نہ ماروں تو میں پکڑا جاؤں گا, کہیں گے یہ بھی اسی کا ساتھی ہے.
میں بھی شاید جیل میں چلا جاؤں. اور ادھر سے کہہ رہا تھا میرا استاد ہے, میں اسے کیسے پتھر ماروں, مگر پھر کہتے اگر نہ ماروں تو شاید پکڑا جاؤں. تو اب سوچتا ہے میں کیا کروں. تو اچانک اسے ایک پھول نظر آتا ہے, پھول اٹھا کے پتھر کی جگہ پھول اپنے استاد پہ پھینکتا ہے. بعد میں جب وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ عالم دین, لوگ پوچھتے ہیں آپ تو بڑے زخمی ہوئے, بڑی تکلیف ہوئی, بڑا دکھ ہوا ہوگا. کہا پتھر لگے, بدن سے خون جاری ہوا, درد ہوا, تکلیف ہوئی, مگر پتھروں نے اتنی تکلیف نہیں دی, کیونکہ پتھر پھینکنے والے جاہل تھے, وہ مجھے نہیں جانتے تھے میں کون ہوں. مگر سب سے زیادہ تکلیف اس پھول نے دی جو اپنے نے پھینکا. وہ تو مجھے جانتا تھا میں کون ہوں. جب کوئی دوسرے گناہ کرتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ ہمارا عمل امام کو دکھایا جاتا ہے اور امام کو دکھ ہوتا ہے. ہم تو شیعہ ہیں, ہمیں تو پتا ہے ہمارا ہر عمل امام کو دکھایا جاتا ہے. پھر بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں امام تڑپ کے کہتے ہیں میرے اللہ یزیدیوں نے تو ویسے ہمارا دل تڑپایا, یہ شیعہ ہے, یہ چاہنے والا ہے, یہ عاشق ہے, دعویٰ کر رہا ہے ہمارا محب ہے, مگر یہ پھر بھی ہمارا دل کیوں تڑپا رہا ہے. آئیے یہ 10 دن گزر گئے, پتہ چلا کیسے گزرے؟ نہیں پتہ چلا نا. اسی طرح 10 سال بھی گزر جائیں گے, اسی طرح پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم قبر کے نیچے چلے جائیں گے. آج ہی آپ کے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا نا, گزر گئے, کوئی پتہ نہیں کل آپ کا, ہمارا, میرا کس کا انتقال ہوا, کچھ نہیں پتہ. آئیے جتنے دن دنیا میں باقی ہیں کوشش کریں زندگی کا ہدف یہ ہو کہ میں, میرا بیٹا, میری بیوی, میرا گھر, میرا گھرانہ, ہم ہر وہ کام کریں جس سے مولا امام زمانہ خوش ہوتے ہیں, اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جو میرے مولا کا دل تڑپاتا ہے. کم سے کم ہم تو مولا کا دل نہ تڑپائیں, کم سے کم ہم تو مولا کو تکلیف نہ دیں. ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں مولا کے ہم چاہنے والے ہیں. مسجد جمکران میں جا کے روتے ہیں, الاجل کہتے ہیں. مسجد سہلہ میں جا کے روتے ہیں, الاجل کہتے ہیں. سامرہ میں سرداب امام زمانہ میں جاتے ہیں, روتے ہیں, الاجل کہتے ہیں. مگر جب واپس آتے پھر وہی گناہ, پھر وہی رشوت, پھر وہی بدماشی, پھر وہی گناہ. امام کا دل تڑپتا ہے. آئیے سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات. آئیے یہ جو ابھی انہوں نے نعرہ لگایا نا, یا امام المنتظر الاجل الاجل, آج کے بعد ہم صرف زبان سے الاجل نہ کہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کہے الاجل. ایسے ہو جائیں کہ امام ہمیں دیکھ کر فخر کریں, یہ ہیں میرے شیعہ, ایسے ہوتے ہیں میرے شیعہ. سینوں پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجیے, زباں پہ سلام بر حسین, السلام علی الحسین و علی کو کیوں بند کریں, کیونکہ تصور کریں کربلا میں ہے, میدان کربلا ہے, حسین زخموں سے چور ہے, ظالم سر قلم کرنا چاہتا ہے. آنکھوں کو بند کر کے یہ تصور کریں تب رونا آئے گا. ہائے ننھی بچی پھوپھی اماں کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے, اماں کوئی میرے بابا کو بچائے. اب روتی ہوئی آنکھوں سے اس تصور کے ساتھ آنکھوں کو بند کرو اور بلند آواز سے کہو, السلام علی الحسین و علی
بلند کیجیے مولا حسین کو بلائیے میرے مولا یا حسین جان میرے مولا یا حسین جان میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا یا حسین جان مل کے سب بلند آواز سے میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو گلے گل مجھ پہ بھی مولا کرم ہو جانے زہرا میرے مولا میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا عزاداروں میرے مولا حسین کی 3 برس کی ننھی بچی جس کا نام سکینہ تھا جو حسین کے دل کا سکون تھی عزاداروں بیوی سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھتی تھی 2 مصلے بچھاتی تھی ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا حسین کے لیے عزاداروں ننھی بچی عادت کے مطابق عصر عاشور کی نماز کا جب وقت آیا سکینہ نے 2 مصلے بچھائے ایک اپنے لیے ایک بابا حسین مگر عزاداروں بہت دیر ہو گئی مگر بابا نہیں آئے سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے ہوں گے میرے اللہ میرے بابا کی طرف خیر ہو میرا بابا آ جائے عزاداروں اچانک سکینہ کو کسی کے آنے کی آواز سنائی دی سکینہ نے سمجھا بابا آئے ہوں گے ہائے خیمے سے جو باہر نکلی کیا دیکھا شمر ہاتھوں میں تازیانہ لے کر آیا ننھی بچی اب بھی نہیں سمجھی شمر سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے میرا بابا کہاں ہے شمر ملعون نے کہا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو سکینہ نے کہا بابا کے انتظار میں ہوں عزاداروں مجھے معاف کرنا شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور شمر نے ایسا ظلم کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی شمر نے مولا کا سر سکینہ کی طرف پھینک دیا اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے
बाबा का कटा हुआ सर देखा होगा, दौड़ती हुई आगे बढ़ी, बाबा का सर सीने से लगाया होगा, शायद रो के कहा हो, बाबा आपकी गर्दन की रगे किसने काटी? बाबा सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हो, अकबर की लाश तुमने उठाई, कासिम की लाश तुमने उठाई, बाबा आजा जरा बेटी के सीने पे सो जा, जरा आजा मेरे सीने पे सो जा। मुझे नहीं मालूम, शायद सकीना ने कहा, बाबा 4 बरस में आपके सीने पे सोई थी, मगर बाबा आज आ जाइए मेरे सीने पे सो जाइए। अज़ादारो आयतुल्लाह मज़ाहिरी कहते हैं, बच्ची बाबा के सर से बातें कर रही थी, रो रो के बाबा को चूम रही थी, इतने में शिमर आगे बढ़ा, सकीना से बाबा का सर छीना, इतने जोर से तमाचे मारे, सकीना ज़मीन पे गिरी, सकीना बेहोश हो गई, खैमे जल गए, मगर सकीना बेहोश है, सकीना अभी बेहोश है। बीवियां सकीना के अतराफ में रो रही होगी, कोई बीवी कह रही होगी अगर पानी मिल जाता सकीना के चेहरे पे छिड़क देते, सकीना होश में आ जाती। किसी बीवी ने कहा होगा अगर पानी नहीं आंखों में आंसू तो है ना, किसी बीवी ने रोकेगा हाय अली अकबर, हाय कासिम, हाय अली असगर। हजारों बीवियों के आंसू सकीना के चेहरे पे गिरे, बस मैंने खत्म किया, जैसे सकीना की आंखें खोली, जैसे सकीना ने पुप्पी ज़ैनब को देखा, जरा तुम बताओ पहला सवाल क्या किया होगा? बाबा का सर हाथ में था, मगर बाबा के सर का सवाल नहीं किया। देखा खैमे जल गए, सज्जाद खैमों में था, मगर सज्जाद का सवाल नहीं किया। शिर ने तमाचे मारे, मगर चचा अब्बास का सवाल नहीं किया। जैसे सकीना की नजर पुप्पी ज़ैनब पे पड़ी, रो के पूछा पुप्पी अम्मा तेरी चादर कहाँ गई? पुप्पी अम्मा तेरी चादर किधर गई? बीवी ज़ैनब ने कहा सकीना जिस शिव ने तुम्हें तमाचे मारा, वही पुप्पी की चादर ले गया। रोती हुई आंखों से मातम करो, इमाम ज़माना को बुलाओ, या महदी मौला मौला जल्दी आ, या महदी मौला 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 जल्दी आइए, उस जालिम से इंतकाम लीजिए जिसने नन्ही सकीना के कानों से बालियां खेली। जल्दी आइए मौला, या महदी
مار گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ، جن ہاتھوں سے سکینہ نے بابا کا کٹا ہوا سر اٹھایا، اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ بلند آواز سے سب مل کے گئیے، اللہم عجل ولی فرج، اللہم عجل ولی، اللہم عجل ولی کیا الفرج، اللہم عجل ولی کیا الفرج، اللہم میرے اللہ امام زمانہ کا وقت جلد ظہور فرما۔ میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کا حقیقی عاشق بنا۔ اس مومن کی ایک درخواست ہے، کریں کہ ایک بی بی سکینہ کا نوحہ سنا دیجیے، 2-4 منٹ اور زحمت، بی بی سکینہ کا نوحہ سنو فارسی زبان میں۔ بی بی سکینہ رو کے کہتی ہیں، بابا جو نام حسین، اے میرے مظلوم بابا حسین، سب مل کے بی بی سکینہ کا نوحہ پڑھو، بابا جو نام حسین، بلندہ بابا جو نام۔ سکینہ کیا کہہ رہی ہے، بابا جان حسین ببین بے صورت ہم، بابا میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ ننھی بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے، تمہارے گھروں میں جو ننھی ننھی بچیاں ہیں نا، مجلس کے بعد جا کے بچیوں کے چہرے پہ چوم کے رو کے کہنا، ہائے سکینہ۔ ننھی سکینہ کیا کہہ رہی ہے، بابا جون بابا جان بیبی بے صورت ہم، بابا ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھیے، بابا مجھے معلوم ہے آپ کی آنکھیں زخمی ہیں، مگر بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولیے، ذرا سکینہ کو دیکھیے۔ کیا دیکھو؟ سکینہ کہتی ہے، بابا کہ میں تنہا کودک موسفیدم، بابا میری طرف دیکھیے، میرے بچپنے میں سر کے بال سفید ہو گئے، بابا بچوں کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے، مگر ظالموں نے اتنے تازیانے مارے بچپن میں سر کے بال۔ بابا جو نام حسین، سب بابا جو نام، سب میں بابا جو نام، میرے بابا حسین وقتی کہ عمو رو دیدی، بیٹی بابا سے باتیں کر رہی ہے، بابا جب آپ چچا عباس سے ملے، ہمیں چیز را بے او بگو،
چچا عباس کو سب چیزیں بتا دینا، اما بے او این را نگو، مگر چچا عباس کو یہ نہ بتائیے گا کہ سکینہ بے بازار را، بابا چچا کو نہ بتائیے گا کہ سکینہ کو بازاروں میں لے گئے، میرا چچا برداشت نہ کر سکے گا، بابا جولا حسین، سب نے بابا جولا، بابا جولا، اب آخری دو جملے بابا جان دختر تو از دنیا برید، بابا اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، بابا اب سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی، کیوں بابا بیجون تو خوشی نہ دیدے، بابا جب سے آپ گئے ہیں میں نے زندگی میں خوشی نہیں دیکھی، بابا کسی نے مجھے پرسا نہیں دیا، جو قریب آیا کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ، بابا جونا حسین، بابا، اب امام زمانہ کو بلائیے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل، میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، تاکہ ان ظالموں سے انتقام لے جنہوں نے قدم قدم پہ سکینہ کو تماچے مارے، میرے اللہ امام زمانہ کا حقیقی عشق ہم سب کو عطا فرما، ہمارے گھرانے کو مہدوی گھرانہ بنا، امام زمانہ کی اطاعت کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما، میرے اللہ ہمارے بچوں کو عاشق حقیقی مولا علی بنا، اس مجلس کا ثواب ملک اللہ نواز بھائی مرحوم اور جن لوگوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔